اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم صدق اللہ مولانا العظیم اللہم الہم مراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ تیسرے سپارے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران کے مضمون کا اعادہ فرمایا تھا، اور پھر یہ مضمون تھا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین دین اسلام ہے، لہٰذا اب دین اسلام کے علاوہ کوئی کسی اور مذہب کو اختیار کرے گا تو ہرگز اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور وہ لوگ جو دین اسلام سے اعراض کریں گے اور ان کا خاتمہ کفر پر ہے، اگر آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ پہنچ کر اس زمین اور زمین جتنا سونا بھی ان کے پاس آ جائے اور اللہ کے عذاب کی ہولناکی کو جب دیکھیں گے، چاہیں گے کہ یہ سب ہم سے لے لیا جائے اور یہاں کے عذاب سے خلاصی مل جائے، تو کہا کہ نہیں، ان کو کوئی خلاصی نہیں ملے گی۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، آخرت میں تم پہاڑوں جیسا خرچ کرنا چاہو، پوری زمین جتنا سونا تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہو، وہ قبول نہیں ہوگا۔ ہاں، اس دنیا میں اپنے محبوب مال میں سے تھوڑا سا بھی حصہ تم نے دے دیا، اللہ کے ہاں وہ قبول ہے، وہ تمہاری نیکی قبول ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، کسی بھی قسم کا تم مال دو گے، اگر اخلاص سے دو گے، اللہ پاک تمہارے مال کو قبول کر لے گا۔ تو کامل نیکی کیا ہے؟ محبوب چیز کو، پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اور اس رکوع میں دوسری بات، ایک سوال کا جواب تھا۔ یہود نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور ملت ابراہیمی کے دعویٰ کرنے والے ہیں، حالانکہ ملت ابراہیمی میں تو یہ گوشت حلال نہیں تھا، یعقوب علیہ السلام تو نہیں کھایا کرتے تھے، یہودیت کے اندر تو یہ گوشت ممنوع ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس گوشت کو جو اپنے لیے ممنوع قرار دیا تھا، وہ اس لیے کہ ان کو ایک بیماری تھی، اس بیماری کی وجہ سے انہوں نے اپنے لیے اس کو ممنوع قرار دیا، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تمہارے لیے حرام نہیں قرار دیا۔ کسی بھی چیز حلال کو نہ کھانا، اس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کوئی آدمی حلال چیز کو اس لیے نہیں کھاتا کہ اسے پرہیز ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک آدمی کو حلال چیز طبعاً وہ چیز اسے اچھی نہیں لگتی، نہیں کھاتا، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی حلال چیز کو ثواب سمجھ کر نہیں کھاتا، قرب سمجھ کر نہیں کھاتا، یا اسے حرام سمجھ کر نہیں کھاتا، تو یہ گناہ کی بات ہے۔ فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، حلال اور حرام کے معاملے میں خود فیصلے کرتا ہے، وہ بڑا ظالم ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا ایک حصہ بیت اللہ کی تعمیر کو یہاں ذکر فرمایا کہ کائنات میں سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا اللہ کی عبادت کے لیے وہ بیت اللہ تھا۔ اور بیت اللہ کی فضائل میں سے یہ ہے کہ وہاں مقام ابراہیم بھی ہے۔ مقام ابراہیم وہ مقدس پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تھی، اور فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو شخص حرم میں داخل ہو جائے گا اس کو امن مل جائے گا۔ اور سب لوگوں کو حرم میں جانا چاہیے اور جا کے حج کرنا چاہیے۔ ہاں، پھر فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، جو آدمی استطاعت رکھتا ہے وہ جائے۔ ومن کفر، اور جو بیت اللہ کا حج نہیں کرتا، عمرہ نہیں کرتا، وہاں کا قصد نہیں کرتا، تو اللہ پاک کو ایسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
پھر اہل کتاب کو تنبیہ فرمائی اور ایک مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی۔ اہل کتاب کو تنبیہ کہ اسلام میں کیوں کجی تم تلاش کرتے ہو، اسلام میں کیوں اعتراضات تم ڈھونڈتے ہو، اور ایمان والوں کو، مسلمانوں کو یہ تنبیہ فرمائی ہے ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تم اہل کتاب کی اطاعت اگر کرو گے تو یاد رکھنا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تمہیں کفر کی طرف لے کر جائیں گے۔ اور تم کیوں کفر کرو گے؟ تمہارے پاس اللہ کا رسول ہے، تمہارے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسن ہے، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسوہ حسن، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیتا ہے، اعتصام بالکتاب، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑتا ہے، فقد ہدی الی صراط مستقیم، اس کی رہنمائی ہو گئی سیدھے راستے کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، دوسرے رکوع میں باہمی اتحاد کے اسباب کو ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا باہمی اتحاد کی پہلی بنیاد تقوی، اللہ کا ڈر ہے۔ ایک آدمی دوسرے کے ساتھ اتحاد کس بنیاد پر کرے گا؟ اللہ کا خوف دل میں ہوگا تو دوسرے کی ہر کڑوی بات کو آدمی برداشت کر لے گا۔ باہمی اسلام، مسلمانوں کے درمیان میں جو اتحاد قائم ہوگا وہ تقوی کی بنیاد پر ہوگا۔ نمبر 2، اعتصام بحبل اللہ، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا، اس لیے کہ پوری امت مسلمہ، لوگ ہر ایک کا ایک الگ ذہن ہے، الگ سوچ ہے، الگ علاقہ ہے، ثقافت الگ ہے، اور ہر ایک کا رواج الگ ہے، ہر ایک کی سوچ الگ ہے۔ ان سب مختلف سوچوں کو، مختلف ثقافتوں کو، مختلف تہذیبوں کو آپس میں متحد کیسے ہونا ہے، اور اس آپس میں اتحاد کے لیے ایک نقطہ اتحاد تو ہو، کوئی اصول تو ہو جس اصول پر ہم سامنے اس اصول کو رکھیں اور اپنی خواہشات کو چھوڑ دیں۔ اس لیے کہ ہر آدمی یوں چاہے گا کہ میری بات مانی جائے، دوسرا کہے گا میری بات مانی جائے، تیسرا کہے گا میری بات مانی جائے، تو کوئی ایسا اصول اور ضابطہ اخلاق تو ہو کہ جس کو سامنے رکھ کر سب زندگی گزاریں اور سب اس پر متفق ہو جائے۔ وہ ضابطہ اخلاق قرآن مجید ہے۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید اللہ کا وہ کلام ہے کہ جس میں تمہارے گزشتہ لوگوں کے حالات ہیں اور آنے والے بھی تمہارے حالات اس میں موجود ہیں، اور تمہارے باہمی اختلافات اور نزاع کے راستے بھی اس کے اندر اللہ پاک نے ذکر فرمائے، اور یہ حبل اللہ المتین، اللہ کی وہ مضبوط رسی ہے۔ اور اسی طرح سے فرمایا جو آدمی متکبرانہ انداز سے اس کو پس پش ڈالتا ہے، اللہ اس کو توڑ کر رکھ کے دیتا ہے، اور فرمایا جو آدمی اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے یہ اسے جنت کی طرف لے کر جائے گا، اور جس نے قرآن مجید کے مطابق فیصلہ کیا وہ سیدھا راستہ پا گیا۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، باہمی اتحاد چاہتے ہو اس کے لیے محبت بنیاد ہے، باہمی اتحاد چاہتے ہو وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ایک جماعت ہمیشہ ایسی رہنے چاہیے کہ جو تمہیں نیکیوں کا حکم دیتی رہے، ورنہ اس کے سوا باہمی اتحاد کی کوئی صورت نہیں ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے افضل ہو، اور تمہارے افضل ہونے کا معیار کیا ہے؟ تمہارے اندر 2 خوبیاں ہیں، نمبر 1 امر بالمعروف، نیکی کا حکم کرنا، اور نمبر 2 گناہوں سے روکنا۔ یہ چیز گزشتہ امتوں کے اندر فرض کے درجے میں نہیں تھی، اس امت کو بحیثیت فرض کے یہ منصب عطا کیا ہے، اور اسی وجہ سے یہ امت سب امتوں سے افضل ہے۔ اور پھر فرمایا اہل کتاب سے اگر تم دین پر قائم رہے، باہمی اتحاد رہا، لن یضرکم الا اذی، تو اہل کتاب سے تمہیں کوئی اذیت نہیں ہوگی۔ ہاں زبانی شوشے چھوڑتے رہیں گے تمہارے خلاف، اعتراضات کرتے رہیں گے اور بری بری باتیں کہتے رہیں گے، لیکن وہ باتیں صرف ان کی زبان تک ہوں گی، تمہارے خلاف کوئی بڑا اقدام نہیں کر سکیں گے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر وہ تمہارے خلاف جنگ میں آتے ہیں تو یاد رکھو وہ پیٹھ پھیر کے بھاگیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس ایمان کی دولت ہے، آپ کے پاس استقامت کا وصف ہے، آپ کے پاس کلمہ اتحاد ہے، آپ باہمی متحد ہیں۔ یہ سب اتحاد جب ہوگا تو کافر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، اللہ پاک نے ان پر ذلت اور رسوائی کو مسلط کر دیا ہے۔ لیسوا سواء، لیکن فرمایا سارے پھر ایسے نہیں ہیں، ہاں کچھ اہل کتاب ایسے بھی ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور نیکیوں کا حکم کرتے ہیں اور گناہوں سے روکتے ہیں اور خیرات اور نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا،
کمثل ریح فیہا صر اصحابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکت، مثال دی اس دنیا میں خرچ کی ایک مثال ذکر فرمائی، اور اس کے بعد قطع کے اسباب، کافر اقوام سے تمہارا دلی لگاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ نمبر 1، لا یألونکم خبالا، کبھی تمہارے فساد میں کمی نہیں کریں گے۔ نمبر 2، ودوا ما عنتم، ہمیشہ تمہاری تکلیف کے متلاشی رہتے ہیں۔ نمبر 3، قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے منہوں سے تمہارے خلاف بغض اور نفرت ٹپک رہی ہوتی ہے۔ نمبر 4، ہا انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ، یہ یاد رکھنا تم تو ان سے محبتیں رکھتے ہو لیکن وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ نمبر 5، وتؤمنون بالکتاب کلہ، تم ان کی کتاب پر ایمان رکھتے ہو، تورات کو تم مانتے ہو، انجیل کو تم مانتے ہو، وہ تمہارے کلام کو، قرآن مجید کو نہیں مانتے۔ وَإِذَا خَلَوْا وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور نفاق کا یہ حال ہے کہ جب تمہارے سامنے آتے ہیں تو تمہارے ہو کے رہتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب تم سے پیچھے جاتے ہیں، تمہارے سامنے سے ہٹ جاتے ہیں تو اپنے دانت غصے سے پیس رہے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کی ترقیاں ان سے برداشت نہیں ہوتی۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی اچھائی ملتی ہے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تالیاں بجاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ تو ایسوں سے تم کیوں دوستیاں لگاتے ہو؟ یہ تمہارے خیر خواہ ہیں کیا؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تم اگر اس لیے دوستیاں لگاتے ہو کہ ان کے شر سے بچا جائے اور تمہیں ڈر لگتا ہے، تو فرمایا اگر تمہیں ڈر لگتا ہے تو یاد رکھو اگر تم دین پر استقامت اختیار کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، تو ان کا کوئی مکر اور فریب تمہیں نقصان نہیں دے سکتا۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، نقصان نہیں دے سکتے کافر تمہیں۔ اس کی ایک مثال کہا بدر میں دیکھا اللہ نے تمہاری کیسے مدد کی ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے یہاں پر احد اور بدر کے واقعات کو ذکر فرمایا، اور احد اور بدر کے دو یہ معرکے ہیں اسلام کے بڑے عظیم الشان معرکے ہیں۔ پہلا معرکہ معرکہ بدر ہے، جس میں مسلمانوں کی اللہ پاک نے قلیل تعداد ہونے کے باوجود بھی اللہ نے ایسی نصرت اور مدد فرمائی کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو ان دونوں کے دونوں واقعات میں، بدر میں اور احد میں، مسلمانوں کے لیے ایک بڑا سبق ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے سبق ہے۔ بدر میں سبق کیا ہے؟ اللہ نے مدد فرمائی، اور 1000 کا مجمع تھا اور ہر قسم کے اسلحہ سے لیس تھا، اللہ نے انہیں تباہ کیا، انہیں شکست دی، اور مسلمانوں کے پاس صرف 7 تلواریں اور 2 گھوڑے، بہت قلیل سامان، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا، کسی کے ہاتھ میں پتھر۔ اللہ پاک نے ان 313 نہتوں کو ان 1000 پر غالب فرمایا۔ آسمان سے اللہ نے فرشتے اتارے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی طرف رجوع، اللہ سے تعلق تھا۔ ساری رات کو روتے رہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے، اللہ نے مدد فرمائی۔ اور احد میں اللہ پاک نے مدد کے سارے اسباب جمع فرما دیے، کافروں کو شکست ہو گئی۔ لیکن صرف اور صرف ایک امر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹ گیا، نبی کی منشا کے خلاف ایک بات ہوئی۔ ایک جگہ پر آپ نے صحابہ کو مقرر فرمایا کہ یہاں سے تم نے ہٹنا نہیں ہے، چاہے جنگ ہم جیت جائیں یا ہار جائیں۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ آپ علیہ السلام کا یہ فرمان اسی وقت سے متعلق تھا، جنگ اب ختم ہو گئی ہے، اب ہمیں نیچے اترنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بس یہ نیچے اترے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے خلاف ہوا، اللہ پاک نے اس فتح کو شکست میں بدل دیا، اور حضرت خالد ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے پلٹ کے حملہ کیا، پھر 70 صحابہ شہید ہو گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان بھی شہید ہو گئے، آپ زخمی ہو گئے، اور سخت مسلمانوں کا جانی نقصان ہوا۔ یہ سمجھایا گیا کہ رسول کی مخالفت کرنے کا کتنا بڑا اور برا نقصان ہوتا ہے۔ بدر میں اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ جنگ بدر وہ لا الہ الا اللہ کا مظہر ہے، اور جنگ احد محمد الرسول اللہ کا مظہر ہے۔ کیسے کہ جنگ بدر کے اندر اللہ کی مدد اور نصرت آنکھوں سے دیکھی گئی ہے، اور جنگ احد میں محمد الرسول اللہ کا مظہر ہے کہ کامیابی کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازمی ہے۔ اگر ایک جگہ پر بھی نبی کی خلاف ورزی تم نے کی تو تمہاری فتح شکست میں بدلی جا سکتی ہے۔
تو یہ سمجھایا گیا ہے جنگ احد کے اندر، اس لیے یہاں احد اور بدر کے قصے کو تفصیل سے اور پھر زیادہ آگے تفصیل سے اس رکوع کے بعد پھر آگے بدر کے احوال، احد کے احوال آئیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، 5ویں رکوع کے اندر یہ سمجھایا کہ سود کا خاتمہ کیا جائے اور سود کا انجام بد جہنم ہے، اور چونکہ یہ فتنہ اس دنیا سے ختم ہوگا قتال و جہاد کے ذریعے سے۔ وسارعوا الی مغفرۃ، اور جنت کے حصول کے اعمال بتائے۔ نمبر 1 ينفقون فی السراء، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، تنگ دستی میں بھی وسعت میں بھی۔ نمبر 2 غصے کو پی جانا۔ نمبر 3 درگزر کرنا، اور نمبر 4 احسان کرنا، اور نمبر 5 اگر گناہ ہو جائے تو فوری استغفار کر لینا۔ یہ وہ مبارک اعمال ہیں جو حصول جنت کا ذریعہ ہیں۔ ایسوں کے لیے فرمایا اللہ کے ہاں جنت اور مغفرت کا وعدہ ہے، اور کیا ہی خوب جنت کا اجر ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، یہ تسلیاں دی۔ احد میں تمہیں شکست ہو گئی، غم نہیں کرو، بزدل نہ بن جاؤ، ہمت نہ ہارو، غلبہ تمہارا ہوگا ان کنتم مومنین، اگر تمہارے اندر ایمان ہوگا تو۔ مطلب یہ ہے کہ غلبے کے لیے ایمان شرط ہے، اور ایمان جب مکمل ہوگا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت ہوگی۔ اگر آج تمہیں احد میں زخم لگے تو غم کی بات نہیں ہے، گزشتہ سال بدر میں کافروں کو بھی تو زخم لگے تھے، وہ بھی مارے گئے تھے۔ یہ حالات یہ بدلتے رہتے ہیں، کبھی وہ غالب کبھی تم غالب، اور تم جب مارے گئے، تمہارے ساتھی جو مارے گئے تو تمہیں تو امید ہے شہادت کی، کافر جو مارے گئے ان کو تو شہادت کی امید نہیں ہے۔ معنی یہ کہ تم زندہ بچ گئے جب بھی خیر، تم شہید ہو گئے جب بھی خیر۔ وما محمد الا رسول، 6 رکوع میں یہ سمجھایا کہ اللہ کی بندگی کرو۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں، تو کیا تم اللہ کی بندگی چھوڑ دو گے؟ یہ احد کے موقع پر یہ بات مشہور ہو گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ کیا تم اللہ کی بندگی چھوڑ دو گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور سن لو اگر تم نے اپنے دین کو چھوڑ لیا تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، ہر چیز کا، ہر ایک شخص کا ایک موت کا وقت مقرر ہے، نبی کا بھی ایک وقت دنیا سے رخصت ہونے کا مقرر ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو اس دنیا کے اندر دنیا کے منافع چاہتا ہے اس کو ملیں گے، اور جو آخرت چاہے گا اللہ پاک اس کو دگنا کر کے دے گا۔ اور یہ سمجھایا انبیاء سابقین کے اصحاب اور ان کے رفقاء نبیوں کے ساتھ جم کر لڑتے رہے کافروں کے خلاف، اور جب بھی وہ میدان کارزار میں جاتے تو یہ دعائیں کرتے تھے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور جو ہم نے زیادتی کر دی ہے اپنے معاملات میں اللہ اس کو درگزر فرما، اور ہمارے قدموں کو کافروں کے مقابلے میں جمائے رکھ، اور اے اللہ ہماری کافروں کے خلاف مدد فرما۔ اللہ نے دنیا میں بھی فتح دی ہے اور آخرت میں بھی اللہ نے کامیابیوں کے وعدے انہیں عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، 6 رکوع میں سمجھایا کہ کافروں کی اطاعت ہرگز نہیں کرنی ہے، اس لیے تم کافروں کی بات مانو گے کہ وہ تمہیں ان سے خطرہ ہے، ان سے ڈر ہے؟ کہا نہ، بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، اللہ تمہارا بہترین مددگار ہے اور وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور احد میں شکست کی وجہ کیا تھی وہ سمجھائی، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ فِي الْأَمْرِ، ایک معاملے میں تمہارا اختلاف ہو گیا، رسول کی رائے کے خلاف ہوا، تو یہ سبب ہے اس شکست کا۔ اور پھر ساتھ ساتھ سمجھایا کہ اچھا جن لوگوں نے اس پہاڑی کو چھوڑ دیا تھا اور رسول کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے ان کو درگزر کر دیا۔ لہٰذا ان کو مورد الزام نہ بنانا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص تھے، صحابہ کرام ہیں، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، لہذا کسی بھی موقع پر ان کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا، اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اور پھر تسلیاں دی، اللہ پاک نے پھر تمہیں سکون عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کامیابیاں دی۔ اور وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا، شکوک شبہات میں نہ پڑا کرو، اور شہادت پر اللہ پاک تمہیں اجر دے گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا کوئی بھی اسلامی قیادت کرنے والا ہو، اس کی کیا صفات ہونی چاہیے وہ صفات سمجھائی۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، نبی اور نبی کا جانشین اور امت کا قائد جس کے پاس قیادت ہوتی ہے، جو سربراہ ہوتا ہے،
اس کی خوبی نمبر 1 نرم دل ہوتا ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اور اگر وہ سخت ہو دل کا یا زبان کا سخت ہو تو سارے اس کے پاس سے بھاگ جائیں گے. لہٰذا وہ جو افراد اس درے کو انہوں نے جگہ کو چھوڑ دیا اور جس کی وجہ سے شکست ہوئی، سوچنے کی بات ہے، جس امر کی وجہ سے شکست ہوئی، جن افراد نے اس جگہ کو چھوڑا، کہا فاعف عنہم، آپ درگزر کریں. جب اللہ نے معاف کر دیا تو آپ بھی معاف کریں. نمبر 2 واستغفر لہم، آپ ان کے لیے گناہوں کی استغفار بھی کریں. نمبر 3 وشاورہم فی الامر، آپ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان سے مشاورت بھی کرتے رہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مشاورت چھوڑ دیں. سبحان اللہ، آپ کے ساتھ اسی طرح سے مخلص ہیں. تو یہ سمجھایا کہ اپنوں کی اس طرح سے قدردانی کی جاتی ہے، اور اہل علم، اہل فضل، اہل تقوی مقام والوں سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو درگزر کر دیا جاتا ہے. لیکن اللہ پر بھروسہ کرنا، ینصرکم اللہ، اللہ تمہاری مدد کرے گا، تو فلا غالب لکم، تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا. اور یاد رکھنا، اگر اللہ کی طرف سے تمہاری ذلت کا فیصلہ ہو گیا تو پھر تمہیں کوئی مدد نہیں کر سکتا. وما کان لنبی ان یغل، بڑی سخت آیت ہے. خیانت نہیں ہونی چاہیے مال غنیمت میں کسی بھی قسم کی. کسی منافق نے یہ کہہ دیا ایک چادر گم ہو گئی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپائی ہے. اللہ کے نبی تو خاموش رہے. اللہ کے بندو، نبی کے خلاف باتیں کرنا. اس پر فرمایا وما کان لنبی ان یغل، نبی خیانت نہیں کرتا. اور سنو، جس نے خیانت کی تو وہ خیانت والا مال قیامت کے دن صاف صاف لے کر اللہ کے دربار میں پہنچے گا. اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا تھا، خبردار کوئی آدمی قیامت کے دن میرے پاس اس طرح سے نہ آئے کہ اس کی پیٹھ پر گھوڑا لدا ہوا ہو، ہنہنا رہا ہو، اور وہ مجھ سے کہے کہ اللہ کے رسول میری مدد کرے، میں مدد نہیں کر سکوں گا. کسی کی پیٹھ پر اونٹ ہو، بڑبڑا رہا ہو، اور وہ مجھ سے کہے کہ میری مدد کرو، میں نہیں کر سکوں گا. کسی کے پاس بکری ہو اس طرح سے اور مجھ سے کہے کہ مدد کرے، میں مدد نہیں کر سکوں گا. کسی کے پاس سونا اور چاندی اور کپڑے وہ پیٹھ پر لادے ہوئے ہوں، اس نے خیانت کی ہو، کسی کا مال چرایا ہو، غصب کیا ہو، زبردستی لیا ہو، اور وہ میرے پاس آئے کہ مدد کریں اللہ کے رسول، ایسوں کی میں مدد نہیں کر سکتا. فرمایا ایسوں کو قیامت کے دن پوری سزا دی جائے گی. اور پھر احسان عظیم اس امت پر، کیا احسان؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے بڑا احسان کیا ہے ایمان والوں پر. کہ اللہ کیا احسان ہے، اذ بعث فیہم رسولا، عظیم الشان رسول تمہیں دیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں عظیم الشان رسول، اور جس کے مناسب اور مراتب بیان فرمائے کہ اس رسول کا فریضہ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن پڑھ کے سناتا ہے. نمبر 2 ویزکیہم، دلوں کا تزکیہ کرتا ہے. نمبر 3 قرآن کے معنی سکھاتا ہے. اور نمبر 4 سنت، اپنے احکامات بتاتا ہے. اگرچہ تمہیں دین سے کوئی خبر نہیں تھی، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت تمہارے لیے احسان عظیم ہے. الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، دائیں بائیں کی افواہوں پر کان نہیں دھرنے چاہیے. اگر کافروں نے تمہارے خلاف کوئی افواہ چھوڑی ہے تو تحقیق کر لیا کرو، بلا تحقیق کسی بھی بات پر عمل مت کیا کرو. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، کبھی کبھی شیطان دوسروں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور وہ ایسی خبریں اڑاتے ہیں جن خبروں سے مسلمانوں کو پریشان کیا جاتا ہے. ایک خبر اڑائی جاتی ہے جس سے پوری امت مسلمہ کو پریشان کر دیا جاتا ہے. ایسی خبروں پر کان مت دھرا کرو. سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہیں تحقیق کرنی چاہیے. دوسرے مقام پر آتا ہے کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جب کوئی امن کی خبر آتی ہے، خوف کی خبر آتی ہے تو پھیلا دیتے ہیں. یہ منافقوں کی عادت ہے، ان اخبار کو نہیں پھیلانا چاہیے. آج کل کا میڈیا وہ بھی یہی کر رہا ہے، ہر الٹی سیدھی خبر پھیلا دی. اور اسی طرح سے ہر آدمی ہر آنے والی پوسٹ کو آگے بھیجنا وہ فرض سمجھ رہا ہوتا ہے. تو اس سے کیا ہے، امت میں افراط افراتفری پیدا ہو جاتی ہے، ایک پریشانی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ جائز نہیں ہے اس طرح کی چیزیں. اور کافروں کی ترقی پر تم پریشان مت ہوا کرو. ولا ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضروا الله ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. آپ کو کیوں یہ باتیں پریشان کرتی ہیں کافروں کی ترقیاں؟ اور ان کے لیے اللہ نے دنیا میں ان کو جو مال دیا ہے، انما نملی لهم، یہ ان کے لیے آزمائش ہے، ڈھیل ہے ان کے لیے.
باقی یہ کہ اللہ پاک تمہیں دنیا میں آزمائشوں کے اندر رکھے گا، اور وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ، مال بچا کر تم بخل کر کے تم سمجھتے ہو کہ ہمارے لیے خیر ہے، نہ، یہ تمہارے لیے شر ہے۔ اور یہ مال جو تم نے بچایا، جہاں تمہیں خرچ کرنا چاہیے تھا تم نے نہیں کیا، مال کی زکوٰۃ ادا نہ ہوئی، تو یاد رکھنا یہ مال قیامت کے دن تمہارے لیے سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس کا طوق بنا کر تمہارے گلے کے اندر ڈالا جائے گا۔ اور اللہ جو تمہیں مال کے خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے تو کوئی ناحق حکم تمہیں تھوڑی دیتا ہے، اس لیے کہ آسمان زمین کا سب کچھ اللہ کا ہے، اس میں سے اللہ نے تمہیں کچھ خرچ کرنے کا حکم دے دیا، تو کیا بات ہوئی؟ جب بات آتی ہے خرچ کی تو کافر، کمزور دل ایمان والے، کمزور ایمان والے مسلمان، یہ اللہ نے کیوں خرچ کرنے کا حکم دیا؟ کافر کہتے ہیں اللہ کیا فقیر ہو گیا، ہم مالدار ہیں اس لیے اللہ ہم سے مانگ رہا ہے۔ کہا اللہ نے ایسے ظالموں کی بات کو سن لیا ہے اور ان کی باتوں پر اللہ پاک ان کو سخت سزا دے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی کہ اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ غم نہ کریں، وقت تھوڑا ہے، آپ غم نہ کیجئے۔ اور اللہ پاک نے آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا تو ان کو بھی اسی طرح سے لوگوں نے جھٹلایا اور ان کی بھی تکذیب کی گئی۔ بالآخر انجام نیک اور پرہیزگاروں کا یہ ہوتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، موت آنے والی، انما توفون اجورکم، تمہیں تمہارے اعمال کا پورا اجر دیا جائے گا۔ کامیابی کا مدار جو جہنم سے بچ گیا وہ کامیاب ہے۔ لتبلون فی اموالکم وانفسکم، آزمائشیں آئیں گی، یاد رکھنا اس دنیا میں تمہیں کافروں کی طرف سے مختلف باتیں پہنچتی رہیں گی، کبھی تمہارے نبی کا استہزاء کریں گے، کبھی تمہارے رب کا مذاق اڑائیں گے، کبھی تمہارے احکام اور شعائر کا مذاق اڑائیں گے، اسلامی احکام کا مذاق اڑائیں گے۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ یاد رکھو، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، تمہیں دین پر جمنا ہے، وَتَتَّقُوا، تم نے کفر کا جواب کفر سے نہیں دینا۔ اگر وہ تمہارے نبی کی توہین اور تذلیل کریں تو تم موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرو نہ، وہ تمہارے رب کی توہین کرے تو تم ان کے معبودوں کو برا بھلا کہو نہ۔ یہ جو ترکی بترکی جواب ہے اس کی اجازت نہیں ہے، آپ کو صبر کرنا ہے، استقامت اختیار کرنی ہے۔ صبر کا معنی وہ نبی کے خلاف شوشے چھوڑیں گے، کیوں؟ تاکہ نبی کی نفرت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو اور لوگ نبی کی اتباع سے دور چلے جائیں۔ آپ نے نبی کی اتباع کر کے محبت کا مظاہرہ کرنا ہے، دین پر جمنا ہے اور ان کی بیہودہ باتوں سے اپنے بچتے رہنا ہے۔ یہ بڑی ہمت کی کام ہے، یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون، ایک آدمی اس دنیا میں محنت کرتا نہیں ہے اور محنت کیے بغیر، کام کیے بغیر وہ چاہتا ہے کہ اس کی مدح ہو اور اس کی تعریف کی جائے، مدح چاہتا ہے، ایسا آدمی قطعاً کامیاب نہیں ہے، ایسوں کے لیے عذاب علیم ہے۔ پھر مضمون کا اعادہ فرمایا، اور عقل مندوں کی نشانیاں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کی نشانیاں ہیں، زمین آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ کیا دعائیں ہیں ان کی؟ یہ دعائیں ہیں کہ اے اللہ تو نے آسمان زمین کو بیکار نہیں بنایا، اے اللہ جس کے لیے تو نے جہنم کا فیصلہ کر دیا وہ تو تباہ اور برباد ہو گیا۔ اے اللہ ایک منادی پکارنے والے نے پکارا ایمان کی طرف، ہم نے اس کی پکار پر لبیک کہا، اے اللہ اس کے بدلے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور ہمارے صغائر کبائر کو معاف کیجئے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کیجئے، اور اے اللہ جو رسولوں کے ذریعے سے آپ نے وعدہ عطا فرمایا اس وعدے کو پورا فرما دیجئے۔ فاستجاب لهم، اللہ پھر ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ آج دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیسے قبول ہوں گی دعائیں؟ اس لیے کہ جو دعاؤں کی قبولیت کے لیے جو شرائط ہیں وہ شرائط ہی نہیں پائے جا رہے۔ اللہ ایسوں کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن، اللہ کی راہ میں جن کو ستایا گیا، جھنجھوڑا گیا، تکلیفوں میں مبتلا کیے گئے اور اللہ کی راہ میں لڑتے رہے، شہید ہو گئے، ایسوں کے گناہ اللہ پاک معاف کرے گا۔ اور آخرت میں پھر یا ایھا الذین، آخر میں پھر یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یہ پوری سورت کا خلاصہ یہاں آ گیا، سورہ آل عمران کا خلاصہ۔ 4 باتیں سورہ آل عمران کا خلاصہ ہے۔ نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، دین پر استقامت اختیار کرو۔
دین پر صبر اختیار کرو، اور صبر کے یہاں تینوں معنی ہیں، دین پر جمنا، گناہوں سے بچنا، اور اطاعت اور فرمانبرداری کو بجا لانا، یہ تینوں باتیں ہیں۔ اور اسی طرح سے وصابروا، اور دین پر جمنے کے ساتھ ساتھ خوب استقامت اختیار کرو، تمہارے پائے استقامت میں کسی بھی موقع پر لغزش نہیں آنی چاہیے، کافروں کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ، ورابطوا، اور سرحدوں پر گوڑے باندھو، اس سے مراد کافروں کے خلاف اپنے آپ کو تیار کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ کا ڈر اختیار کرو، یہ سب سے بڑی بنیاد ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس کے بعد سورۃ النساء ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ سورۃ النساء کے دو حصے ہیں، پہلا حصہ شروع سے لے کر آیت نمبر 57 تک ہے، اس میں تدبیر منزل کے اصول ہیں، عائلی قوانین، گھریلو زندگی، میراث کے مسائل، کمزور طبقے کے حقوق، عورتوں کے احکام، غلاموں کے احکام، میاں بیوی کے اندر اختلاف ہو جائے تو اس کی اصلاح کیسے کی جائے، محرمات کا بیان، کن کن عورتوں سے نکاح جائز، کن سے نہیں جائز، نکاح کے طریقہ کار کیا ہے، یہ سارے احکام ہیں، اس کو کہتے ہیں تدبیر منزل۔ ایک گھریلو زندگی کیسے ہوتی ہے، اس کے لیے کیا کیا احکام ہیں، اور اس کے بعد آیت نمبر 57 کے بعد ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا سے لے کر آخر تک وہاں امور سلطانیہ کا بیان ہے کہ جب آپ کو خلافت اور حکومت حاصل ہو تو اس کے بعد آپ نے اللہ کے اس کلام کو کیسے نافذ کرنا ہے، نفاذ کس طرح سے ہو، وہ احکام بعد کے ہیں، ان اللہ یأمرکم سے لے کر آخر تک۔ تو گویا کہ اس صورت کے اندر دو حصے۔ اب ہم پہلے حصے کو دیکھتے ہیں۔ تو پہلے حصے میں نے عرض کیا کہ اس میں تدبیر منزل ہے، گھریلو اصلاح، گھریلو زندگی کو بہتر بنانا، اور گھریلو زندگی کو بہتر بنانے کے لیے دو بڑی بنیادیں، گھر سدھارنے کے لیے، سکون حاصل کرنے کے لیے دو بڑی بنیادیں، عورت اور مال، اصلاح نساء، اصلاح اموال، ان کو ہم نام دیں گے اصلاح نساء۔ اگر گھر کے اندر عورت کی اصلاح ہوئی ہے اور مال آپ کے گھر میں ضرورت کے مطابق حلال کا مال ہے تو آپ کو دنیا کی خیریں حاصل۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے جس کو نیک صالح بیوی مل گئے، ضرورت کا مکان مل گیا، ضرورت کی سواری مل گئی، اس کو دنیا کی ساری خیریں حاصل۔ تو گویا کہ دو ہی چیزیں ہو گئیں، مال اور عورت۔ ظاہر ہے گھر کس سے حاصل ہوگا؟ مال سے۔ سواری کس سے حاصل ہوگی؟ مال سے، یہ تو مال۔ لیکن یہ دونوں کی دونوں چیزیں کائنات کی ترقی کا ذریعہ ہیں، اور یہی دونوں کی دونوں چیزیں کائنات کے فساد کا ذریعہ بھی۔ جب مال میں تباہی ہوتی ہے، حرام حلال کی تمیز کیے بغیر پیٹ میں مال جاتا ہے تو اندر سے بغاوت پیدا ہوتی ہے، بغاوت اٹھتی ہے۔ اولادوں کو یہ مال کھلائے گا تو بغاوت پیدا ہوگی، اور اگر بیوی میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو الامان والحفیظ، سکون چھن جاتا ہے گھر کا۔ تو اس لیے یہ دو چیزیں بڑی اہمیت کے ساتھ یہاں ذکر ہیں، اصلاح اموال اور اصلاح نساء۔ اور پہلے ایک اصول، ایک تمہید سمجھائی، اتقوا رب، تمہارا پروردگار ایک، تمہارا باپ آدم اور تمہاری ماں حوا ایک، اور اللہ نے حکم نامہ کتاب تمہیں دی ہے ایک، لہٰذا تمہیں باہمی اتحاد سے رہنا چاہیے۔ جس طرح سے دو، ایک فرد واحد میاں بیوی، پھر ان سے ہونے والی اولاد آپس میں بہن بھائی، پھر آگے جا کے دادا پر پھر جمع ہو جاتے ہیں، پر دادا پر اگلی نسل جمع ہو جاتی ہے، اس کے بعد اگلی نسل جمع ہوتی ہے، اس کے بعد اگلی نسل، کرتے کرتے آدم علیہ السلام پر جا کر سب کے سب جمع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک نقطہ اتحاد ہے، نقطہ وحدت انسانی اس کو کہتے ہیں، وحدت انسانی، کہ ایک ماں باپ کی اولاد ہو تم، اس کو کہتے ہیں وحدت انسانی۔ اور پھر فرمایا کہ اس اللہ سے ڈرو جس اللہ کا تم نام استعمال کرتے ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پر اس خطبے میں ان آیات کو پڑھتے تھے، اس لیے کہ اس میں خاص حکم ہے، واتقوا اللہ، اللہ کا ڈر اختیار کرو، اتقوا ربکم، اپنے پروردگار کا ڈر۔ اپنے پروردگار کا ڈر اگر بیوی کے دل میں ہوگا تو شوہر کی فرمانبرداری کرے گی، شوہر کے دل میں ہوگا تو وہ بیوی کے حقوق ادا کرے۔
اور پھر اس کے بعد احکام ہے یہاں وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، میں نے عرض کیا تھا کہ تدبیر منزل، اصلاح اموال اور اصلاح نساء، یہ دونوں باتیں چلتی رہیں گی۔ دیکھیے گا اس سپارے کے اندر یعنی ایک ربع کے اندر یہی باتیں ہیں۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، یہ اصلاح اموال، یتیموں کو ان کے مال سپرد کرو، اور یتیموں کو کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ خلط ملط کر کے حرام مت کھاؤ، اور اپنے حلال مال کے ساتھ حرام مال مت ملاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، یہ دوسرا حکم تعدد ازواج، اصلاح ازواج، کہ اگر تم یتیموں کے درمیان میں عدل و انصاف نہیں کر سکتے ہو، یعنی یتیم بچیوں میں، کہ یتیم بچی تمہارے گھر میں ہے اور تم اس کو اپنے نکاح میں رکھنا چاہتے ہو، مراد اس سے یہ ہے کہ چچا کی بیٹی ہے اور کوئی قرابت داری کا رشتہ ہے، آپ اس کو اپنے نکاح میں لانا چاہتے ہو، اور تمہیں یہ خطرہ ہے کہ میں عدل و انصاف نہیں کر پاؤں گا، اس کے حقوق نہیں ادا کر پاؤں گا، اس لیے کہ یتیم ہے، کوئی پوچھنے والا تو ہوگا نہیں، اگر میں اس کے حقوق ادا نہ کروں تو کون پوچھے گا؟ تو کہا کہ نہیں، پھر تمہیں باقی باہر کی عورتوں سے نکاح کر لینا چاہیے، 2 3 4 تعدد ازواج کی تمہیں اجازت دی گئی ہے، اور اگر تمہیں یہ خدشہ ہے کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو فواحدۃ، پھر ایک کو اختیار کر لینا۔ وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ، یہ عورت کے حقوق سمجھائے۔ تیسرا حکم اصلاح اموال اور اصلاح نساء دونوں ملے جلے یہاں پر، کہ عورتوں کو ان کا مہر دیتے رہنا، اگر تم مہر نہیں دو گے تو پہلی غداری تم نے عورت کے ساتھ یہ کی ہے، آگے تم کیا حقوق ادا کرو گے؟ ہاں، عورت اگر خود معاف کر دیتی ہے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، اصلاح اموال، چوتھا حکم اصلاح مال کی اصلاح۔ دیکھو تمہارے گھروں میں جو یتیم پل رہے ہیں، تمہارا بھتیجا ہے، تمہارا بھانجا ہے، یتیم ہے، اور اس کے باپ نے اس کے لیے مال چھوڑا ہے، تو دیکھو اس کے مال کو اس کے سپرد نہ کرنا، یہ چوتھا حکم ہے اصلاح مال سے متعلق، اور اس کی شقیں ہیں 6 شقیں اللہ نے ذکر کی، 6 جزیات۔ نمبر 1، پہلی بات تو یہ ہے کہ یتیموں کے سپرد مال نہیں کرنا، بچہ ہے اس کو نہیں دے دینا۔ نمبر 2، ورزقوہم، اسی سے کھلاتے رہنا۔ نمبر 3، وکسوہم، ان کو پہناتے بھی رہنا۔ نمبر 4، اگر یتیم بچہ آپ سے مال مانگتا ہے کہ بھئی میرے باپ کا مال ہے مجھے دو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، تو اسے کہہ دو صاف بات، بیٹا ابھی تم چھوٹے ہو، بڑے ہو جاؤ گے تمہیں دے دیں گے۔ نمبر 5، وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ، آزمائش کرتے رہو، یتیم کو معاملات میں پرکھتے رہو، اگر سمجھدار ہو گیا ہے، مال کی حفاظت کر سکتا ہے تو دے دو، اور اگر نہیں تو انتظار کرو۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اگر آپ سمجھتے ہو کہ وہ سمجھداری کو پہنچ گیا ہے، چھوٹے چھوٹے معاملات آپ نے اس سے کروائے ہیں، تو ٹھیک ہے اب آپ دے دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اس کے مال کو ہڑپ مت کر جاؤ کہ بڑا ہوگا تو مجھ سے پھر حساب و کتاب مانگے گا، پہلے ہی خرچ کر لے، نہ ایسا نہیں کرنا۔ اور 6ٹھی شق یہاں ہے کہ اگر تم فقیر ہو تو یتیم کی جو تم نے تربیت کی ہے اور اس کی تربیت کے لیے تمہارا وقت صرف ہوا ہے، تمہارے کاروبار میں کوئی حرج آیا ہے، تو یتیم کے مال سے کچھ اجرت لینا چاہتے ہو تو لے سکتے ہو۔ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ، 5واں حکم آیا ہے کہ چھوٹے اور بڑے مال میں ہر شخص کا حصہ ہوتا ہے، عورت کا بھی حصہ ہے، مرد کا بھی حصہ ہے، جو ان کے ورثاء نے چھوڑا ہے، چاہے قلیل چھوڑا ہو چاہے کثیر ہو۔ اور 6ٹھا حکم ہے کہ جب میراث کی تقسیم کا وقت آئے تو اس وقت اگر قرابت دار سامنے آتے ہیں، اور ایسے قرابت دار کہ جن کا اس مال میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، تو کچھ نہ کچھ ان کو بھی دے دیا کرو۔ اور 7واں حکم یوصیکم اللہ فی اولادکم، میراث کے مسائل ہیں، اور یہ بھی اصلاح اموال کہہ لیجیے اور عورتوں کے حقوق ہیں۔ اور عجیب بات ہے، شروع کہاں سے کیا؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولادوں کے بارے میں کہ پورا حق انہیں حق دینا، میراث دینا۔ للذکر مثل حظ الانثیین، ایک مرد کو اتنا دینا جتنا 2 عورتوں کو دیا جاتا ہے۔ عجیب انداز ہے یہ، عورت کے حصے کو اصل کر دیا، کہ ایک مرد کو یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہ مرد کو دگنا دینا، وہ لفظ نہیں کہا۔ یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ عورت کو مرد سے آدھا دینا، بات تو یہی ہے، مرد کو دگنا دے دو تب بھی وہی بات، اور عورت کو مرد سے آدھا دے دو تب بھی وہی بات، لیکن اللہ نے عورت کے حصے کو اصل قرار دیا۔ للذکر مثل حظ الانثیین، ایک مرد کو اتنا دینا ہے جتنا 2 عورتوں کو ملتا ہے، معنی یہ کہ 2 عورتوں کو تو ملنا ہی چاہیے۔ اب یہاں ایک چھوٹا سا سوال یہ آتا ہے کہ عورتوں کو آدھا کیوں دیا پھر؟ تو بھائی بہت آسان سی بات ہے، یہ کوئی ایسا اشکال اور اعتراض نہیں ہے۔
اس لیے یہ عورت کے حقوق کی بات ہے، اس لیے کہ مرد وہ کیا کرتا ہے؟ مرد مال خرچ کرتا ہے، عورت خرچ نہیں کرتی، عورت وصول کرتی ہے۔ وہ آدھا پائے گی مال کا حصہ باپ کی میراث سے، اور آدھا مال کا حصہ پائے گی اپنے شوہر کے مہر سے، تو اس کے پاس بھی وافر ہو جائے گا۔ اور شوہر کو کیا کرنا ہے؟ شوہر کو اپنے گھر پر خرچ کرنا ہے، اور اس کو ایک حصہ، بڑا حصہ مال کا مہر میں دینا ہے، اس لیے اس کے اخراجات زیادہ ہیں۔ تو عورت کے لیے تو ہر حال میں خیر ہی خیر ہے۔ اور پھر یہاں تفصیل سے 12 شقیں اور 12 اقسام ہیں، اس وقت میں مختصر ان کو میں ذکر نہیں کر سکتا، وقت نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ اس پورے رکوع کے اندر میراث کے مسائل ہیں۔ واللاتی یاتین الفاحشہ، 8واں حکم یہ آیا کہ اگر عورتیں کسی بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھتی ہیں تو پھر ان کے لیے کیا احکام ہیں، اور فرمایا کہ اگر وہ شادی شدہ ہیں تو شادی شدہ ہیں تو ان کو رجم کیا جائے گا، اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اس کی تفصیل سورۃ النور کے اندر موجود ہے، اور پھر توبہ کی طرف ترغیب دی ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ اگر کسی سے کوئی اس قسم کا جرم ہوتا ہے تو تم اسے گولی مار دو، یہ عورت کے حق کی تلفی ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے گناہ ہو گیا، اس سے جرم ہو گیا، شریعت نے جو سزا مقرر کی ہے وہ سزا دو، اور اگر وہ سزا سے پہلے توبہ کر لیتی ہے اور عدالت میں جانے کی نوبت نہیں آئی تو اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ توبہ کر لے۔ ہاں، یعملون السوء بجہالۃ، اگر کوئی گناہ کر لیتا ہے نادانی کی بنیاد پر اور پھر جلد توبہ کر لیتا ہے، اللہ ایسوں کی توبہ قبول کرے گا۔ لیکن ایسوں کی توبہ کہ جو گناہوں پر گناہ جرت سے کرتے چلے جاتے ہیں، ایسوں کی توبہ نہیں قبول ہوگی۔ جب موت آنے لگتی ہے تو پھر کہتے ہیں ہم توبہ کرتے ہیں، نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اصلاح نساء، عورتوں کی اصلاح سے متعلق عورتوں کا حق، کتنا شاندار حق سمجھایا۔ عورتوں کو تم مجبور نہ کرو، کس بات سے؟ یعنی ان کو تم نکاح سے مت روکو۔ اگر وہ نکاح کرنا چاہتی ہیں، بیوہ ہو گئی ہے، مطلقہ ہو گئی ہے، نکاح کرنا چاہتی ہے تو مت، نکاح سے مت روکو۔ عورتوں کے زبردستی جبرن وارث مت بنو۔ وعاشروہن بالمعروف، اور اللہ سفارش کرتا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا، اور اگر تمہیں اس کی کوئی بات ناپسند ہے تو اللہ پاک اس کے اندر تمہارے لیے خیر ڈالے گا۔ اور 10واں حکم، وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تمہیں طلاق کی نوبت آ جاتی ہے اور جو تم مہر دے چکی ہو، رخصتی ہو چکی ہے، چاہے مال بڑا ڈھیر تم نے مہر میں دیا ہے، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اس کو تم واپس نہ لینا۔ ایسا واپس لینا یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا والا۔ www.darsequran.com